الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى. صل على محمد وآله المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. صدق محمد سادات العلماء میرے نگراں میں یقیناً وقت بہت ہی قلیل ہے اور جیسے کبھی آپ نے آیت مجیدہ کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کافی طویل ہے اور اگر اس کے ترجمے اور اس کی موضوع کی طرف نکل جاؤں میں شاید نوجوانوں تک وہ خاص چیز نہ پہنچا سکوں. میں معذرت چاہوں اس چیز کے لیے لیکن کوشش کروں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے یقیناً جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں مجتمع ہیں کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ایک سلوات پڑھیں گے محمد والے محمد علیہ السلام. سلام کی بھی مقبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے سلوات پڑھیے. وہ بھی آپ کے دلوں میں ہیں حوائج ہیں آپ اپنے دل میں جو یہاں پر موجود ان کے لیے بھی دعا اور گناہگار کے لیے جنہوں نے مومنات منافقین ہیں دعائیں ہیں ان کے لیے بھی. اور سب سے بڑی کہ حجت دوران کے ہمارے ضرور میں تاجیل فرمائے. ان دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بھی ایک مرتبہ پھر آپ کو ذکر کروں گا بلند آواز سے صلوات پڑھو. سب شکر ہے مالک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے بلکہ فخر ہے اس چیز کا اور یہ فخر بھی ہمیں کہیں اور سے نہیں آل محمد علیہ السلام کے دلانے سے ملا ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ متمسک ہیں ان ہستیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ مہربانی ہے اس کی کہ ایسی ہستیوں کے ساتھ ہمیں جوڑا کہ اگر ان کی ولادت کا موقع آئے تو خدا اپنے گھر کو ان کے لیے معین کرتا ہے. اگر شہادت کا وقت آئے تو تب بھی خدا ان کو اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے. کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے نہ ہوگی جو میرے اور آپ کے پہلے امام کو حاصل ہے. اور کیا لطف ہے کہ میرا اور آپ کا پہلا امام ایسا امام کہ جس کا نام ہی علی ہے. دیکھیں تھوڑی سی میں اپنے نوجوانوں کو ذہن میں گیا کیا نام ہے میرے مولا کا؟ علی. اور یقیناً آپ اس کے معنی سے بھی بات کرتے علی کے معنی بلند. علی کے معنی بلند. اور یہ نام کس نے دیا؟ کس نے دیا علی کو نام ہے علی؟ خود علی نے دیا نام علی کو علی نے. یعنی ختم مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں اللہ نے اپنے نام علی کے نام یعنی علی کا جو اسم ہے وہ مشتق ہوا علی. سمجھنے کا معنی کیا ہے؟ بلند. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب سے بلند اور کب تک بلند اور کتنا بلند. دیکھیے ایک عام سا رواج ہے یقیناً میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ تو بڑا کامن ہے یہ
मायूस भी नहीं समझा जाता, बड़ी अच्छी बात है। शायद अरब के अंदर भी ऐसा ही हो, मैं नहीं जानता, मेरी आप इस्लाह फरमाएंगे अगर आप कह रहे हैं ये बात कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो जिनका बच्चा पैदा होता है वो कोशिश करते हैं कि इसका नाम हम किसी अपने इस खानदान के बड़े बुजुर्ग के नाम पर रखें, जिसका कोई नाम हो उस खानदान। मेरे घर में बेटा पैदा हो तो यकीनन मेरी कोशिश होगी कि मैं इसका नाम अपने बेटे का क्या रखूं, अपने बाप के नाम, उसके दादा के आशिक हुसैन फुलरेज, तो मुझे फख्र महसूस होगा वो नाम रखते हुए अपने। क्यों? मेरे घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो अमूमन यही होता है कि लोग क्या करते हैं कि बेटा पैदा हुआ है या बेटी भी पैदा होगी तो कोशिश करते हैं कि अपने बुजुर्गों के नाम ताकि वो नाम याद रहे, ताकि वो नाम बाकी रहे, जब तक वो बच्चा रहेगा वो नाम बाकी रहेगा। आपने बड़ी आसानी से जुमला समाप्त किया। नाम रखते इसलिए मेरे जैसे क्योंकि उनसे मोहब्बत होती है, तो जब तक ये बच्चा रहेगा इसका नाम बोला जाता रहेगा तो वो जिनसे मुझे मोहब्बत है मेरे बुजुर्ग, उनका नाम जिंदा रहेगा। अली पैदा हुआ किसी के घर नहीं, अल्लाह के घर में। अली पैदा हुआ अल्लाह के घर में। अब जिसके घर में पैदा हुआ यकीनन सबसे ज्यादा हक भी उसी को पहुंचता है जिसका नाम रखे। हक बनता है ना कि उसका नाम रखे। नाम रखा तो रखा क्या? अली। नाम रखा तो रखा क्या? अली रखा। अब ये जो लफ्ज़ अली है ये इसमें अली है, या साहब रिवायात में मिलता है कि ये अली जो इस्म है ये अल्लाह से भी पुराना है। यानी जब अल्लाह को कोई अल्लाह कहने वाला नहीं था वो अली था। ये वो इस्म इलाही है कि जो अल्लाह से भी पहले मौजूद था। अल्लाह ने वो इस्म किसको दिया? अली को। अली ने अली को अपना नाम दिया, ठीक है, और वो हो गया अली। अली के माना बुलंद, बिल्कुल उसके पैरल है, उसके मुकाबले में उसके साथ एक और नाम है जिसको कहा जाता है आली। आली भी नाम यकीनन आपने सुना, उसके माना भी क्या है? बुलंद। आली क्यों नहीं? भी अली का नाम अगर बढ़ाई करना था, उसके माना ऐसे रखते हैं कि जिससे उसकी बढ़ाई साबित हो तो आली रख दिया जाता है, लेकिन अल्लाह ने आली नहीं रखा, अली रखा। हालांकि आली का माना भी बढ़ाई है, बढ़ाई भी अजीम के ही है। क्यों नहीं रखा? आली और अली में उतना ही फर्क है जितना आलिम और अलीम में फर्क है। ये बात थोड़ी सी समझनी मेरे नौजवान। आली और अली में उतना ही फर्क है जितना आलिम और अलीम में फर्क है। अलीम के माना क्या है? जानने वाला, आलिम के माना क्या है? इसी तरह आली बड़ा, अली बड़ा। फर्क क्या है? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आली और अली में उतना ही फर्क है जितना आलिम और अलीम में फर्क है। आलिम के माने जानने वाला, इल्म रखने वाला। अलीम के माने जानने वाला, इल्म रखने वाला। फर्क क्या है? आलिम का माना तो है इल्म रखने वाला, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात की भी दलील है कि ये आलिम है, लेकिन एक वक्त था ये आलिम नहीं था। एक वक्त था ये आलिम नहीं था। ये दलील है इस बात की कभी जाहिल भी था, अब ये आलिम बना है। साथ साथ ये भी दलील है कि ये भी पता नहीं कि हमेशा आलिम रहे, हो सकता है कल फिर जाहिल हो जाए। ये भी है कि हो सकता है कल फिर जाहिल हो जाए। अलीम का माना भी जानने वाला है, लेकिन लुगत बताती है अलीम उसको कहते हैं जिसने कभी एक लम्हा भी जहालत में न गुजारा हो।
بڑا، لیکن وہ بڑا جو کبھی چھوٹا تھا، جو کبھی چھوٹا تھا اب عالی ہو گیا. لیکن دلیل یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے پھر دوبارہ کبھی نہ کبھی چھوٹا ہو جائے. علی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی چھوٹا ہونا نہیں دیکھا. جو جب سے ہے علی ہے، آج ہے علی ہے، جب تک رہے گا علی رہے گا. سلامت. یہ ہے لفظ علی. علی اس لیے نہیں رکھا. علی نے علی کو بنایا علی، جس علی نے علی کو بنایا علی، وہ علی جانتا ہے مقام علی. ابو طالب حیدری. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. حدیث دلالت کرتی ہے ان شعروں، ان دو مصروں پر حدیث دلالت کرتی ہے کہ علی کو علی بنانے والا ہی جانتا ہے کہ علی ہے، اور کوئی نہیں جانتا. دیکھیں 1,24,000 انبیاء علی کے آنے سے پہلے دنیا میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے کسی بھی نبی کا نام اپنے نام پر نہیں رکھا. آپ تحقیق کر لیں اس بات. آپ اللہ کے جنہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم ہر قرآن مجید کے سربراہ کا سب سے پہلے جو سفر ہوتا ہے یا جلد کے ساتھ جو چپکا ہوا تو اس کے اوپر 99 نام لکھے ہوتے ہیں. آپ وہ 99 نام دیکھیں. اللہ نے کسی بھی نبی کو، اللہ نے کسی بھی نبی کو اپنا نام نہیں دیا، چاہے جتنی محبت ہو اس کے ساتھ، جتنی بھی محبت ہو، اپنا کوئی نام اس کو نہیں دیا. لیکن جب علی آیا، دیکھیں بڑی ہی مشکل گفتگو ہوتی ہے. علی کا تذکرہ کوئی آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ سارے ہلائیں، آپ لوگ واہ واہ کریں. دیکھیں بڑی ایک سلوات پڑھیں جب محمد علیہ زمین اختر نبی صاحب خدا کو کربٹ انہوں نے مجلس میں یہ ثابت کیا کہ آہ بھی عبادت ہے، واہ بھی عبادت ہے. یہ انہوں نے ثابت کیا کہ آہ بھی عبادت ہے، واہ بھی عبادت ہے. اور کیسے ثابت کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ شرن قسم کیسے اٹھائی جاتی ہے. شرن قسم کیسے؟ دیکھیں جیسے آپ اکثر مجالس میں دیکھتے ہیں کہ راکعین حضرات خطبہ کہتے ہیں علم کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا. یہ قسم ہے لیکن شرن نہیں ہے. یا اگر پیچھے نشان ہے علم پاک رکھا اور کئی علاقے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس علم کے پریرے پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتا. یہ قسم ہے لیکن شرن نہیں ہے. شرن ایک ہی طریقہ ہے، واللہ باللہ ثم اللہ. اگر کوئی شخص یہ 4 لفظ کہہ کہ ہم میں سے کوئی ایک کہہ کر کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے اور وہ نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے. میں نے بہت ساروں کو میرا خیال ہے کفاروں سے بچا لیا ہوگا. قسمیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن چونکہ میں بتا رہا ہوں کہ شرن قسم یہی ہے، واللہ باللہ ثم اللہ. اب کوئی اور قسم اٹھا کے اگر آپ کے سامنے کسی چیز کا اظہار کرے کہ میں یہ کام کروں گا تو اسے کہے کہ وہ بھی اٹھائیں ساتھ میں یہ چاہیے آپ کے دوارا دیں تاکہ وہ دوسرے میں سے نام کو پکڑ تو سکوں اس چیز کو. تو کہتے ہیں کہ کیا ہے واللہ باللہ ثم اللہ. کہتے ہیں واللہ میں اور اس کے آخری اللہ کے اندر واہ بھی ہے آہ بھی ہے. تو جب آپ واہ کرتے ہیں آپ ذکر الہی کرتے ہیں، جب آپ حسین پر آہ کرتے ہیں آپ تو بھی ذکر الہی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ اسم ہے جو اللہ نے علی کو دیا.
لیکن پھر میرے جیسے چلے اللہ نہ کرے، لیکن میں صرف مثال کے طور پر کہ ظاہر ہے ہستی اتنی بڑی ہے تو دشمن تو ہوں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دشمن نہ ہو۔ تو کئی کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی بڑا نام ہے اور اتنی ہی محبت کی کہ کسی نبی کو بھی یہ نام نہیں دیا تو قرآن میں دکھائیں، قرآن میں بھی تو دکھائیں علی کا نام ہے میرے۔ اگر تعصب کی ہے نا اتار کر دیکھیں تو آپ کو قرآن میں علی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، لیکن ایک حرف میں چھپا ہوا ہے ایک نقطے میں ہے علی، لیکن اس سے پہلے آپ کو وہ چشمہ اتارنا پڑے گا، وہ چشمہ اتارنا پڑے گا، اور اس میں آپ کا بھی قصور نہیں ہے۔ دیکھیں ہم تو بڑے محبت والے لوگ ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، مقصد کسی کا دل جلانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا مقصد، ٹھیک ہے۔ میں نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں، کون سی جنگ تھی جو 40ویں دن ختم ہوئی؟ پتا ہے نا آپ نے کبھی اس ممبر سے 39 دنوں کا حال سنا؟ کہ ہم صرف 40ویں دن کا تذکرہ کرتے ہیں، 39 دن کا تذکرہ نہیں کرتے۔ جو ہماری محبت ہے نا، ہم نہیں چاہتے، نہ لڑائی چاہتے ہیں، نہ فساد چاہتے ہیں، نہ جھگڑا چاہتے ہیں، ہم صرف فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر 39 دنوں میں فضائل نہیں ہیں اور 40ویں دن میں فضائل ہی فضائل ہیں تو نہیں پڑھیں گے 39 دن، 40واں ہی پڑھیں گے، 40واں ہی پڑھیں گے۔ آپ کو 40ویں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کی مرضی۔ اچھا کیا ہوا تمام؟ میں کر رہا ہوں کہ ہوتا ہے نا کہ دکھائیں یہاں دکھائیں وہاں دکھائیں۔ جب مرحب آیا سامنے تو مرحب نے مولا کے سامنے ایک جملہ کہا۔ مرحب نے کیا کہا کہ پورا عرب جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، یہی کہا۔ کیا کہا تھا کہ پورا عرب جانتا ہے، ایک طریقہ تھا نا عرب کا، جب سامنے آمنے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کا تعارف ہوتا تو بتاتے تھے اپنے اپنے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ اچھا وہ نہیں ہے کوئی جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ شاید علماء سے بھی یا خطباء سے بھی یا ذاکرین سے بھی، اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، ایسا نہیں۔ اس نے یہی کہا کہ پورا عرب جانتا ہے کہ میرا نام مرحب۔ مولا نے جواب دیا، وہ کہہ رہا ہے کہ پورا عرب جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ علی جواب کیا دے رہا ہے؟ علی کیا فرماتے ہیں؟ علی کہتے ہیں مرحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ دیکھ رہے ہیں وہ پورے عرب کو گواہ کر رہا ہے۔ علی نے صرف ایک جملہ کہا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ کیا ہوا تھا جب اس نے یہ جملہ سنا؟ کیا ہوا؟ پلٹا پیچھے۔ کہتے ہیں روایت ہے کہ شیطان کو اس کو روک دیا، کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہتا نہیں لڑی گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہتا میری ماں نے مجھے بتایا، میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر تمہارے مد مقابل کوئی ایسا شخص آئے، ایسا لڑنے والا آئے کہ جس کا نام حیدر ہو، تم نے اس سے لڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی سامنے آئے جس کا نام حیدر ہو تو تم نے لڑنا نہیں۔ میں اس لیے پڑھتا ہوں، خیر وہ شیطان نے اس کو بہتانا دیا کہ نہیں یہ وہ والا حیدر نہیں، وہ والا طریقہ، ٹھیک ہے۔ مرحب یہودی تھا، اس کی ماں یہودن تھی۔ اگر مرحب اس دن اپنی اس یہودن ماں کا وہ جملہ ذہن میں رکھ کے جنگ نہ کرتا تو شاید کچھ دیر اور جی لیتا، کچھ دیر اور جی لیتا۔ اگر اپنی یہودن ماں کا
ٹھیک ہے، فرما بردار بن جاتا، اس بات کو تسلیم کرتا کہ سامنے حیدر ہے، میں جنگ نہیں کرتا، تو شاید کچھ دیر اور سانس لے لیتا اس دنیا کے اندر، لیکن شیطان کے بہکاوے میں عرض کر رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ کہاں ہے علی، ادھر علی دکھائیں، ادھر علی دکھائیں، کہاں سے فضائل آ رہے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کا ایمان مرحب سے بھی کم ہے۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ یہودی ہو کر اپنی ماں کی بات کو مان کر حیدر کا سامنا نہیں کر رہا، کم از کم اس یہودن کو حیدر کی معرفت تو تھی۔ آپ کو وہ کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے، آپ بھی تو کسی نہ کسی کی قوم سے آئے ہیں۔ آئیے دیکھیں، اس یہودن نے کہہ دیا، اس کو اتنا پتا ہے کہ اگر سامنے حیدر ہو تو مقابلہ نہیں بنتا۔ آج اگر کوئی علی کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دے تو سوال اس سے نہیں، نام دکھائیں کہاں ہے قرآن میں؟ علی انڈیا کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ڈاکٹر صاحب ان سے سوال ہو گیا، بتائیں جی قرآن میں علی کہاں ہے؟ کہتے بھیا قرآن میں نہیں ہے، ہم نے امام بارگاہ میں علی کا نام لکھا۔ آپ یہ کیسے جواب دیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں دکھائیں کہ علی کہاں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن میں نہیں بھی لکھا ہے، امام بارگاہ میں تو لکھا ہے۔ کہتے امام بارگاہ میں تو ہم آتے ہی نہیں، کہتے اسی لیے قرآن میں بھی نہیں لکھا کہ بارگاہ میں علی کا نام لے کر اگر آپ بارگاہ آنا پسند نہیں کرتے تو اگر قرآن کے اندر علی لکھ دیا جاتا واضح، صلوات پڑھنے کے محمد والے محمد، گزارش یہ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری ماؤں کا شکریہ، ان کا احسان ہماری آخری سانس کہ جنہوں نے ہمیں علی سے متعارف کروایا کہ ہم علی والے بن گئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بڑا ہی مختصر وقت ہے، موضوع کی طرف جا ہی نہ پاؤں گا، لیکن میں صرف اور صرف اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ آیت ڈال کر جانا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ نے اپنا رہبر مانا، جس کو اپنا امام مانا، یقیناً کبھی بھی آپ کے ذہن میں شائبہ نہیں آیا ہوگا کہ آیا یہ صحیح کیا یا نہیں، لیکن اس کے اوپر ایک اور دلیل کے طور پر یہ آیت آج میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ کہف کی 50ویں اور 51ویں آیت، یہ دو ٹکڑے جس میں خدا بند متعال فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افاتتاخذون، یہ آپ ترجمہ سنتے جائیں گے اور لطف لیتے جائیں گے، افاتتاخذون وذریہ اولیاء، تو کیا تم نے ان کو اور ان کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا ہے؟ کیا تم نے ان کو اور ان کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا ہے؟ من دونی، مجھے چھوڑ کر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہارے کھلا کھلا دشمن ہے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ یہ 50ویں آیت ہے، کیا فرمایا کہ تم نے مجھے چھوڑ کر، کسے چھوڑ کر؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کو یا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا، حالانکہ وہ تو تمہارا، وہ سب تمہارے کھلا کھلا دشمن ہے اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، بڑی تبلیغ آ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر، ٹھیک ہے، ان کو اور ان کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا ہے، حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں اور ظالموں کے لیے بڑا بدل ہے۔ اب اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ولی بنایا کسے جاتا ہے۔ آیت کا اگلا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے، پہلے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو ولی نہیں بنایا جا سکتا جو تمہارے کھلا کھلا دشمن ہے۔ اگلی آیت میں اس حصے میں وہ بتا رہا ہے
بنایا جاتا ہے. ولی کس کو مانا جائے گا؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، میں نے تو انہیں شاہد نہیں بنایا. ما اشهدتهم، میں نے ان میں سے کسی کو بھی کیا مطلب گواہ نہیں بنایا. جن کو تم اپنا ولی بنا چکے ہو ان میں سے کسی کو بھی میں نے گواہ نہیں بنایا. کس چیز پر؟ خلق السماوات والارض، کہ جب میں زمین و آسمان بنا رہا تھا میں نے ان کو تو گواہ نہیں بنایا کہ جب میں زمین و آسمان کو خلق کر رہا تھا. اگلا اور زیادہ سنیں گے جملہ میں ولا خلق انفسهم، نہ ہی ان کو کہ جب میں ان کو خلق کر رہا تھا. مشکل بات ہے، میں بالکل تیار تھا کہ اس خاموشی کے لیے. اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے ان کو زمین و آسمان کی خلقت کے وقت شاہد گواہ نہیں بنایا اور نہ ہی تب گواہ بنایا کہ جب میں ان کو خلق کر رہا تھا. خلق انفسهم، جب میں ان کو خلق کر رہا تھا تب بھی وہ اپنی خلقت پر گواہ. اللہ اکبر. میں اس طرح کھول کے اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو ان کو شاہد بنایا تب جب میں نے زمین و آسمان بنائے، وہ تب بھی گواہ نہیں تھا جن کو تم نے اپنا ولی بنا لیا، اور نہ اس وقت ان کو شاہد بنایا کہ جب میں ان کو خلق کر رہا تھا. وہ اپنی خلقت پر بھی شاہد نہیں ہے اور زمین و آسمان کی بھی خلقت پر شاہد نہیں ہے. اور وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور اللہ کبھی بھی ایسوں کو اپنا مددگار نہیں بنائے گا. آخری جملہ سمجھ آئے؟ اللہ کبھی بھی ایسوں کو اپنا مددگار نہیں بنائے گا. پتہ چلا ولی کون ہے، ولی کون ہو سکتا ہے، ولی کس کو بنایا جا سکتا ہے. آیت دلالت کر رہی ہے ہر غیرے کو ولی نہیں بنانا. ولی صرف وہی بن سکتا ہے کہ وہ شاہد ہو اس بات پر کہ جب دنیا بن رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا. جب زمین و آسمان خلق ہو رہے تھے وہ شاہد تھا. اور دیکھیں شاہد کی دو قسمیں ہوتی ہیں گواہ کی. گواہ کی دو قسمیں. آپ مجلس میں آئے اور ایک وہ شخص ہے جس کو پتا ہے کہ آج مجلس ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ جامعہ الدارہ میں مجلس ہے، وہ کہے ہاں آج جامعہ الدارہ میں مجلس ہو رہی ہے. اس کی گواہی سچی ہے کہ نہیں؟ سچی ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں اور آپ سے کوئی پوچھے جامعہ الدارہ میں مجلس ہوئی تو آپ کیا کہیں گے کہ ہاں ہوئی، اتنے بجے شروع ہوئی، سب سے پہلے اس نے پڑھا، اس کے بعد اس نے پڑھا، اس کے بعد یہ آیا، اس کے بعد نقی صاحب آ گیا، نقی صاحب نے دیدر پڑھا، اتنے منٹ کا آپ کا صاحب تھا، اس کے بعد ماتمداری ہوئی، اس کے بعد یہ نیاز ملی اور اس کے بعد سب سے مل کر. یہ کتنی تفصیلات بتائی میں نے؟ 10. ایک جواب وہ آیا کہ جامعہ الزہرا میں مجلس ہو رہی ہے، جو خود مجلس میں نہیں آئے لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، وہ بھی گواہ ہے. وہ بھی گواہ ہے مجلس کا، جو باہر کھڑا ہو کے بتا رہا ہے کہ ہاں جامعہ الزہرا میں مجلس ہوئی. لیکن اس کی گواہی میں اور آپ کی گواہی میں فرق کیا ہے؟ تفصیلات کا. آپ مجلس کا ایک ایک منٹ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ موجود ہیں، آپ عینی شاہد ہیں. اس لیے ولی ہم اس کو مانیں گے جو یہ کہے گا کہ آؤ پوچھو مجھ سے، میں سب جانتا ہوں اور دیکھو میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں میں جانتا ہوں. ولی وہ نہیں بنے گا جو بعد میں آ کے یہ کہے کہ آج بچ گیا، اگر وہ نہ ہوتے تو ولی وہی ہوگا جو سوال کرنے والے کا
جواب اس کے سوال کرنے سے پہلے عطا کر دے گا، جس نے زمین و آسمان. اس لیے تو انگریزوں نے جب تحقیق کی میرے اور آپ کے مولا تو کیا جملہ لکھا اس نے؟ کہتے میں نے علی کے بارے میں پڑھا، کیا کمال شخصیت ہے. میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، کیا کمال کتاب ہے، کیا کمال لطف ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. بات ذہن میں رہے کہ میں نے تو انہیں شاہد نہیں بنایا کس پر؟ زمین و آسمان کی خلقت پر، جن کو تم نے ولی بنایا ہے. ایک وہ کہ جو اسلام کا قائل نہیں ہے، علی کی حیات کا مطالعہ کر کے بعد ایک جملہ لکھتا ہے کیا جو آپ سب کے ذہنوں میں ہے، جب میں نے علی کو پڑھا، علی کو جانا، اور جب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب یہ دنیا بنی یا تو علی نے خود بنائی یا بن رہی تھی، علی دیکھ رہا تھا. جو راز علی کے پاس ہے، گواہی دلالت، یہ آیت سورہ کہف کی کر رہی ہے. ولی وہی ہوگا، ولی وہی ہوگا کہ جس کو ہم نے زمین و آسمان کی خلقت پر شاہد بنایا. ولی وہ نہیں ہو سکتا، ولی اس کو نہیں بنایا جا سکتا کہ جس کو اگلے لمحے کی بھی خبر بنا. اور پھر اس سے بڑی بات ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ ہم نے تو ان کو ان کی خلقت پر بھی شاہد نہیں بنایا. کیا ہے ہم میں سے کوئی جو ہماری اپنی خلقت پر شاہد کرتا ہے؟ لیکن کچھ ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کی خلقت کے اوپر شاہد بنایا. اور میں نہیں جانتا کہ آپ اس جملے کو کیسے سمجھیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ ہے میرے اور آپ کے رسول کا. اللہ کا فرماتا ہے کہ میں نے ان کو ان کی خلقت پر شاہد نہیں بنایا، لیکن کچھ ہیں کہ جو خلقت پر، اپنی خلقت پر شاہد ہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. یعنی رسول جب خود بن رہے تھے تب بھی شاہد تھے، جب علی کو بنایا تب بھی. علی بھی ویسے ہی جب رسول بن رہے تھے. اللہ اللہ. تو یہ وہ علی ہے جس کو میں اور آپ مانتے ہیں، جس کے لیے آج میں اور آپ آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں. کاش لوگ علی کو سمجھ جاتے، کاش علی کو سمجھ جاتے. بڑے مصائب ہیں. علی مولا کی زیارت ہے، اس کے اندر شاید وفاتی کے اندر بھی موجود ہے. میں مظلومیت بیان کر رہا ہوں میرے مولا کی، میرا نوجوان سمجھے. دیکھیں امام حسین کی زیارت آپ کے سامنے ہے، آپ روز کرتے ہیں. میرے اور آپ کے پہلے امام کی ایک زیارت کا جملہ ہے. زیارت کا ایک جملہ ہے کہ السلام علیک یا اصغر الصابرین. یا اپنے امام حسین کے لیے پڑھا پڑھا، یہ حسین کے بابا کے لیے زیارت کا جملہ ہے. مولانا یا السلام علیک یا اصغر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے. اچھا حسین سے بھی زیادہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولا کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ 19 سے شروع ہو کر 21 کو ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں جانا. پھر ابھی میں بات کریں بعدت رسول و فاطمہ، بعدت رسول و فاطمہ. علی نے ایک ایک لمحہ ظلم میں، مسائل میں گزارا ہے، صبر میں گزارا ہے. میں اکثر علی کی غربت اس طرح بیان کرتا ہوں کہ جب بی بی نے کہا کہ علی میں سنتی ہوں کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو علی نے کیا جواب دیا؟ غربت کا اندازہ کریں اپنے مولا کی. علی میں سنتی ہوں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. بی بی آپ یہ کہتی کہ سلام نہیں کرتے. میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. یہ وہ ہے کہ جو آسمان و زمین کی خدمت پر شاہد ہے. دنیا میں اس طرح سے علی کے ساتھ رویہ رہا. کیا کیا ہوا ہے علی، کیا کیا. آپ کو لگتا ہے کہ جناب محسن کا شہید ہو جانا سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ ہے؟ علی کے بارے میں بھی کچھ سوچیں. علی کا بچہ شہید ہوا ہے، علی کی زوجہ
آئے دیکھیں تو صحیح کہ جب غسل دیا ہے اس علی نے، سجا علی نے، تو کیسے چیخ مار کر رویا ہے جب شکستہ پہلو پر ہاتھ آیا ہے علی کا، چیخ مار کر رویا ہے۔ उत्तर देने इतने सोचे नहीं, लेकिन हजरत फिर भी पहला नंबर ले गए। कोई शक नहीं। क्या क्या ज़रूरत है अली ने बर्दाश्त किया इस उम्मत का। बस ज़्यादा ज़हन में रखते हैं, तो बड़ा मुख्तसर सा होगा। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करें और दिल फूट के गिर गया। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी कि जब हम इस तरह ताबूत को देखते हैं तो आंसू खुद ब खुद आंसू से आते हैं। आज अली के ताबूत को लिखेंगे तो ज़ियारत करेंगे तो आंखों से आंसू आएंगे, मेरे मौला का ताबूत। मैं कहता हूँ कि उस वक्त के सहाबा और वो घर वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे जब अली का असल में ताबूत उठा होगा। अली की बेटी ने वो मंजर कैसे देखा होगा, कैसे बर्दाश्त किया होगा कि जो जानते हैं कि आज के बाद अली का चेहरा नहीं नजर आएगा। ज़ैनब कुलसूम किस तरह से अली को अलविदा किया होगा। बस 19वीं शब सहरी का वक्त हुआ, मेरा आपका मुलाकात से रुखसत होता है, तू लिख लेना मैंने एक तो जुमले हैं मसाइल और बात इंशाअल्लाह ताबूत की जरूरत है। कहते हैं कि बतखों ने भी रोका, मुर्गाबियों ने रोका, यहाँ तक कि दरवाजे की मीठों में भी रोकने की कोशिश की कि मौला आज आ जाए, लेकिन अली पहुंचे। क्यों? कि अली मशीयत खुदा का रास्ता है, जानता है कि मेरे मौला की रजा किसमें है, राजी कैसे होगा। पहुंचा अली कहाँ? मस्जिद कूफा में। अली का सर आया सजदे के अंदर, जालिम ने तलवार निकाली जहर में बुझी हुई। इधर अली का सर सजदे से उठ रहा है, जालिम की तलवार नीचे की तरफ आ रही है। वो ज़रब लगाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे सर उठा, इधर से तलवार आई, उतनी ही कुव्वत के साथ पैवस्त हुई अली के सर के अंदर। कहते हैं अली के सर में पैवस्त होनी थी। अली की ज़बान से बेसाख्ता क्या जुमला निकलता है, फुज़्तु बिरब्बि काबा, आज अली कामयाब हो गया। अली कामयाब, कहते फिजाओं में आवाज़ें गूंजने लगी, मलाइका के गिरिए की आवाज़ें ज़मीन तक आने लगी। तहत्तमत अल्लाहु अल हुदा, अल्लाह का रुकन गिर गया। कहते मस्जिद में शोर मचा। एक मर्तबा जनाब हसन भाग कर करीब आए, एक मर्तबा अली का सर अपनी गोद में लिया हसन मुज्तबा। कहते हैं कि क्या देखते हैं कि सर से खून निकलता हुआ बाबा की रीश को रंगीन कर रहा है, सुर्ख हो गई है। अली वो वाहिद है जिसने कभी खिताब नहीं किया, सफेद दाढ़ी है लेकिन माथे से खून निकलता हुआ दाढ़ी में आ रहा है, दाढ़ी रंगीन हो गई। कहते कि एक मर्तबा हसन की आंखों से आंसू निकले, हसन की आंखों से आंसू निकले और चेहरा यत्ता से अली पर गिर गया। एक मर्तबा हल्की सी आंख खोल के कहा कि हसन बेटा रो मत, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं जिंदा हूं, देखो रो मत। कहते हैं कि बस नमाज मुकम्मल की मेरे मौला ने। ये वही अली जो हसन को कह रहा है कि अली अब हसन अभी रो मत, अभी मैं जिंदा हूं। कहते हैं कि 4 लोगों को बुलाया गया, चारों बेटे आए, अली को इस तरह से एक चादर में बिठाया गया। ये कम मुसीबत है, कम मुसीबत है। अली को चादर में बिठाया है, चारों कोनों से पकड़ा गया। आप घर की तरफ जा रहे, कभी हुसैन की गिरी की आवाज बुलंद होती है, कभी अब्बास की गिरी की आवाज बुलंद होती है, और बार बार मौला के दिल के रो मत, गिरिया मत करो, गिरिया मत करो, मैं अभी गिरिया। कहते हैं कि जैसे ही हरम में दाखिल हुए, शहर में दाखिल हुए, अल्लाह, मैं जुमला पता नहीं कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वो बेटियां जिन्होंने अभी कुछ देर पहले अपने बाबा को नमाज फजर के लिए रुखसत किया है और इंतजार करिए कि अभी बाबा नमाज पढ़ाकर वापस आए। अभी कुछ देर में बाबा नमाज पढ़ाकर, कहते जैसे ही घर में दाखिल हुए, अब बीबियों की नजर जब अली के सर पर पड़ी, हर बीबी गिरिया करती हुई, बैन करते हुई बाबा के साथ लिपटती जाती है। अली सबको तसल्ली दे रहे रहो। कहते एक मर्तबा जब ज़ैनब आगे बढ़ के बाबा के गले से लगी, गिरिया शुरू किया, वो अली जो हसन को खामोश करवा रहा था, जो हुसैन को कह रहा था कभी हौसला करो, कहते जब ज़ैनब की आंखों में आंसू देखे, ज़ैनब के चीखने की आवाज बुलंद हुई, अली काबू न रख सके, अली भी चीख मार कर रोना शुरू हुए, आए ज़ैनब तेरी यतीमी करीब, अल्लाह अजरुकुम अल्लाह।
रोज़ादारों मुख्तसर कर 3 दिन मेरे मौला ने इंतजार किया। तबीबों ने कहा अगर दूध मिल जाए तो शायद दर्द में कुछ छपा कर। कहते जब कुफे में ऐलान हुआ ना कि कुछ दूध पिलाओ अपने मौला को, कहते बच्चों की एक बड़ी तादाद घर के बाहर छोटे छोटे हाथों में कूदे, उनमें दूध लिए कि ले जाओ और देखो अली को बुलाओ, हम दोबारा यतीम नहीं होना चाहते। अगर अली रुखसत हो गए तो हम दोबारा यतीम हो जाए। कहते अली ने एक मर्तबा सब घर वालों को बुलाया, अपने भरे हुए घर की तरफ निगाह, भरे हुआ घर, औलाद को देखते जाते हैं। हसन को कभी बुलाया, वसीयत देखी हसन, और एक एक करके सब का हाथ हसन, हसन देखो मेरे बाद तुम इनके हाथ, तुम इनके वली, नसीहतें वसीयतें करते जाता है मेरा मौला। और एक मर्तबा सब का हाथ हसन के हाथ, और उसके बाद नकाहत की वजह से एक मर्तबा फिर कहते हैं कि मुझे बिस्तर पर लेटा था। अब अली की आंखें बंद हुई, एक लम्हा गुजरा कि अली के कानों में किसी बीबी के रोने की आवाज़ आ रही। कहते कि अली के कानों में बीबी के रोने की आवाज़, उन्होंने पूछा कौन रोता है? अभी अली जिंदा है। कहते मौला कोई और नहीं, आपकी ज़ौजा उम्मुल बनीन। कहते अच्छा बुलाओ क्या हुआ? कहती करीब आई उम्मुल बनीन, हाथ बांधे पैरों पर हाथ रखे। कहती मौला मैं आपकी कनीज, लेकिन सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, मेरे अब्बास से कोई गलती हुई है? मेरे अब्बास ने कोई गलती कर दी? क्या हुआ? आपने सबका हाथ हसन के हाथ में दिया और उनसे कहा कि तुम इनके वली हो, तुम इनके हाकिम हो, तुम इनके मौला हो मेरे बाप, लेकिन अब्बास का हाथ नहीं दिया था। कहते जुमला खत्म नहीं हुआ था, एक मर्तबा अली ने आवाज दी हुसैन मेरे करीब आओ, हुसैन करीब आए। अब्बास का हाथ पकड़ा, हुसैन का हाथ पकड़ा, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में लेके हुसैन की तरफ मुतवज्जे होकर अली कहते देख हुसैन, सबको हसन के हवाले किया, अब्बास तेरे हवाले। अब्बास तेरे बस मुख्तसर कर आखिरी जुमला। कहते कि जब सब हो गया, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा को बुलाया अली ने कि बेटी मेरे करीब आओ। सब करीब हैं लेकिन ज़ैनब सबसे ज़्यादा करीब, सब बैठे देख रहे हैं। कुछ सरगोशियाँ अली ज़ैनब के कान में करते हैं, कुछ सरगोशियाँ ज़ैनब अली के कान में, लेकिन कोई नहीं जानता कि बात हो क्या है। कहते कुछ वक्त गुजरा, एक मर्तबा बोसा लिया ज़ैनब के सर का अली ने और कहा कि ज़ैनब अब मुझे लिटा। बीबी ने बाबा को लिटा दिया। कहते लम्हा गुजरा था कि अली ने फिर आवाज दी ज़ैनब बेटा करीब आओ। कहती बीबी करीब आई। ज़ैनब मुझे जरा सहारा देकर बिठाओ। अल्लाह अकबर। आज अली ज़ैनब को कह रहा है कि बेटी बाबा को सहारा देकर बिठाओ। अली जानता है कि इमामत को अगर कोई सहारा दे सकती है तो वो सिर्फ ज़ैनब कुबरा है। कहते कि मर्तबा ज़ैनब ने बिठाया अली को सहारा देकर। एक मर्तबा अली के हाथ सर की जानिब, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सबको खबर हुई, देखो मुझे लेने मेरा रसूल आ गया। कहते घर में चीखें बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली रुखसत हो गए। कुछ देर गुजरी, तजहीज़ और तकफीन हुई। अभी जिस ताबूत की ज़ियारत करेंगे, इसी तरह अली का ताबूत अली के घर से एक तरफ हसन, एक तरफ हुसैन, बीबियां लिपट जाती है ताबूत से। बाबा हमें छोड़कर मत जाओ, हम यतीम हो गए।